بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست کیوں کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو یہودیوں کے بارے میں کچھ ایسے حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گے۔ یہودی کبھی اللہ پاک کی پسندیدہ قوم ہوا کرتے تھے، مگر تکبر، فرعونیت اور شرک نے اس قوم کی بدبختی پر مہر لگا دی اور اللہ رب العزت نے انہیں عذاب سے دوچار کیا۔ یہودی وہ لوگ ہیں جنہیں عرف عام میں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کا مذہب دنیا کے اہم ترین مذاہب میں شامل ہے۔ یہودی مذہب میں حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننا اور بنی اسرائیل کو سب سے برتر ماننا ضروری ہے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے بنیادی عقائد ہیں۔ ان کو بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ شاید مسلمانوں سے ان کی نظریاتی دشمنی اس لیے بھی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کو بہت قوموں سے برتر و اعلیٰ جانتے ہیں، مگر یہ بھی مانتے ہیں کہ اب ان سے یہ اعزاز چھین لیا گیا ہے۔ یہودیوں کے مذہب کی اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص بآسانی ان کے مذہب میں شامل نہیں ہو سکتا، بلکہ یہودی ہونے کے لیے آپ کو سخت شرائط کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا، بہت ہی کم ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی یہودی نے اپنا مذہب چھوڑا ہو۔ یہ لوگ اپنے مذہب کے بارے میں بہت سخت ہیں، مگر یاد رہے کہ یہ وہی قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ لعنت کی ہے۔ اس قوم نے اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروایا تھا اور اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ وہ جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ایمان نہ لائیں گے۔ یہ وہ قوم ہے جس پر اللہ رب العزت نے نہ صرف قرآن پاک میں بلکہ ان کے اپنے صحیفوں میں بھی لعنت بھیجی ہے۔ ان سب باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قوم شروع سے ہی نافرمان قوم رہی ہے اور مسلمانوں سے ان کی دشمنی خاص کر اس لیے بھی ہے کہ ان سے امامت کا حق چھین کر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا کیا اور یہودیوں پر لعنت بھیجی۔ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اپنا سخت دشمن سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ وحی کے ذریعے اللہ کے نبیوں کو ان کی سازشوں سے آگاہ کیا کرتے تھے۔ یہودیوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ کہہ دو جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اسے غصے میں مر جانا چاہیے۔ اس نے تو یہ کتاب خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ ہم آپ سے چند سوال کرنا چاہتے ہیں جن کے صحیح جواب نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے جو چاہو پوچھو، مگر وعدہ کرو اگر میں ٹھیک ٹھیک جواب دوں تو تم میری نبوت کا اقرار کر لو گے اور میری فرما برداری کے پابند ہو جاؤ گے۔ انہوں نے آپ سے وعدہ کیا اور یہ عہد دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی شہادت کے ساتھ ان سے پختہ وعدہ لے کر انہیں سوال کرنے کی اجازت دی۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب یہودیوں کو ان کے سوالوں کے جواب مل گئے تو انہوں نے آخر میں پوچھا کہ اچھا یہ فرمائیے کہ تورات میں جس نبی امی کی خبر ہے اس کی خاص نشانی کیا ہے اور اس کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟
اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں جب سوئی ہوئی ہوں اس وقت اس کا دل جاگتا رہتا ہے۔ تمہیں اس رب کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، بتاؤ میں نے ٹھیک جواب دیا؟ سب نے قسم کھا کر کہا آپ نے بالکل ٹھیک جواب دیا۔ اب ہمارے اس سوال کی دوسری شق کا جواب بھی عنایت فرما دیجئے۔ اسی پر بحث کا خاتمہ ہے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے ولی جبرائیل امین ہیں، وہی میرے پاس وحی لاتے ہیں اور وہی تمام انبیاء کرام کے پاس پیغام باری تعالیٰ لاتے رہے۔ سچ کہو اور قسم کھا کر کہو کہ میرا یہ جواب بھی درست ہے۔ یہودیوں نے قسم کھا کر کہا کہ جواب تو درست ہے، مگر چونکہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، وہ سختی اور خون ریزی وغیرہ لے کر آتا رہتا ہے، اس لیے ہم اس کی نہیں مانیں گے نہ آپ کی مانیں گے۔ ہاں اگر آپ کے پاس حضرت میکائیل وحی لے کر آتے جو رحمت، بارش، پیداوار وغیرہ لے کر آتے ہیں اور ہمارے دوست ہیں تو ہم آپ کی تابع داری اور تصدیق کرتے، اور اسی بات پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تھیں۔ یہودیوں کی کتابوں میں حضرت میکائیل کے بارے میں لکھا ہے کہ قوم یہود کے لیے حضرت میکائیل معتبر ترین فرشتے ہیں اور حضرت جبرائیل یہودیوں کے دشمن ہیں۔ یہودی انتہائی چالاک اور شاطر قوم ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اس دور میں یہودیوں کا ایک خاص مقصد ہے۔ یہودی چاہتے ہیں کہ ہولو ٹیکنالوجی کے ذریعے کسی بھی شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر کر کے آسمان سے اتارا جائے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو تو مسلمان جو پہلے ہی کسی شخص کو آسمان سے اترتا دیکھ چکے ہوں گے وہ ان پر یقین نہیں کریں گے، کیونکہ کچھ سال پہلے چین میں ٹیکنالوجی سے آسمان پر یہودیوں نے ایک پورا شہر دکھایا تھا۔ ان سب باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہودیوں کی پلاننگ صرف اور صرف مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے تاکہ یہ اپنا مقصد اور مذہب بچا سکیں۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو نمازوں کی پابندی کیجیے، درود پاک کی کثرت کیجیے، کیونکہ درود پاک کا پڑھنا روز قیامت ہمارے لیے شفاعت ہوگا۔ تو میں آپ سے پھر ملوں گی ایک اور تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک جزاک اللہ خیرا۔